اس زندگی کو اتنا خام خواہ عذاب بنایا ہوا آپ لوگوں نے. آدھی زندگی ویسے آنے کا شعور, کچھ ٹھہرو, 3 شعبے ہیں, ایک تو آئے اور پتہ نہیں آئے کہ نہ آئے, پھر کچھ بنایا, اب تیسرا حصہ جو ہے اس میں سے نکلنے والا کام, مکان بن گیا, اچھا بن گیا, مبارک ہو, پھر کہتے آپ اس میں سے نکلنے کا انتظام آپ کرنا ہی پڑے گا, اس کا تو کوئی چارہ نہیں, اس کے علاوہ. اب اس میں میرا خیال ہے اس کی ٹینشن ختم کر دیں, لائف کی ٹینشن آپ نے بنائی ہے. مرنے کے لیے آپ صاحب کتنا چاہیے پیسہ؟ جتنا ضرورت ہے, ساتھ لے جانا ہے, جب ساتھ نہیں جانا تو کیا لے جانا ہے. اب بچوں کی ضرورت وہ پوری ہو جائے گی, آپ کی پوری ہوگی, اس کو بھی پوری ہوگی. والد صاحب جب نہیں پیسے چھوڑ کے گئے تھے تو آپ زندگی ادھار لی, آپ اگر نہیں چھوڑ کے جاؤ گے بچے گزر جائیں گے, بچے دعا کے سارے چلے جائیں گے. گھبرایا نہیں کرو, ٹینشن نہ ہو, پریشانی نہ ہو. مقصد یہ ہے کہ مرتے مرتے بھی یہ ہنگامہ کرتا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے اسرائیل میں آیا ہوں, کہتا ہے اچھا اسرائیل آ گیا, سے بات سن, تو ایک کام کر, یہ میری چٹھی ڈال جا. اسرائیل آ گیا تو چٹھی کا ڈالتا ہے, جب وہ لینے والا آ گیا اب کیا چٹھی ڈالنی, اب کس کو تم نے کیا کام کرنا. اس لیے یہ یاد رکھو کہ چھوٹی سی زندگی ہے, آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے, تم نے اپنی زندگی بنانی ہے, اس میں بڑا علم کا کوئی بوجھ نہ ڈالو. اور عمل, اب صاحب بات سمجھیے عمل کی. عمل ہمیں بتایا گیا اسلام کا عمل, حافظ کہ سب سے پہلے کلمہ توحید اسلام کی ضروری چیز ہے. اب اس کے اندر آپ جتنا مرضی ڈیٹیل کرتے جاؤ, توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو واحد کائنات کا خالق اور مالک ماننا, کوئی دقت کی بات نہیں. تم تو نہیں ہو خالق, نہ تم مالک ہو, اور تمہارے علم میں اور کوئی غیر بھی نہیں اللہ کے علاوہ, تو اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک ماننا, اس میں آپ کو کوئی دقت نہیں. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماننا, آخری پیغمبر ماننا, اس میں بھی آپ کو کوئی دقت نہیں, کیونکہ آپ تو کلیمٹ نہیں ہو کوئی پیغمبر بننے والے, امتی بننا ہی بہتر ہے. یہ تو آپ کے اسلام میں داخل ہو گیا. اب کلام الہی کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانو اور اپنی کلام ہے, اور اس کا فیض اور برکت آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا ان پڑھ بندہ جو ہے نا وہ بھی اس کو اپنا حفظ کر رہا ہے اور یاد رکھ رہا ہے, اور اس کا فیض جاری اور ساری اللہ کا کلام. اللہ تعالیٰ کے طرف سے فرائض ہیں کہ آپ لوگ کیا کرو کہ آپ لوگ زکوٰۃ دو مال کی, وہ تقریباً حکومتیں نکالتی جاتی ہیں, زکوٰۃ بھی ہو گیا. حج ہے, موقع ہو پیسے والے کا, غریب آدمی کو یہ فرض بھی پورا ہو گیا, یہ بھی نمبر مل گیا, حج والے غریب بھی ہو گیا, وہ مفت کے نمبر. روزہ جو ہے وہ کم بیش آپ لوگ رکھتے ہی رہتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو دقت کوئی نہیں ہونی چاہیے. نماز پڑھنے والی دقت ہے, اور نماز آپ پڑھتے جاؤ, آج بھی لوگ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ سارے کے سارے دیکھو سارے کام آسان. زندگی میں دقت کیا ہے؟ زندگی میں آپ کی تمنا آپ کی دقت ہے, آپ کی آرزو آپ کی دقت ہے, کہ ماحول کے اندر خواہشات کا پھیلاؤ آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا. خواہشات پھیل چکی ہیں اور آپ کا حاصل سمٹ گیا ہے. کہتا حاصل تھوڑا ہے, آرزو زیادہ ہے, اور اپنے آپ کو ہم امپروو کرنا چاہتے ہیں. امپروو کا معنی بہتر کرنا چاہتے ہیں, تھوڑی ترقی کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں پہاڑ کے اوپر ایک اور پہاڑ ہونا چاہیے, اور الٹیمیٹلی سارے پہاڑ جھڑام سے نیچے گر جاتے ہیں. اصل میں ترقی کیا ہے کہ جہاں تم ہو وہاں سکون پا لو. سب سے بڑی ترقی یہ ہے. ترقی ہے گھر سے سفر کرنا ہے قبرستان تک, اور 40-50 سال میں یہ پورا کرنا ہے, اور کتنی ترقی کرنی ہے کر لو. تو آخر گرے زمین پر اونچی اڑان والے, آخر بدلے وہاں چلا جانا ہے. وہ بڑے سے بڑا آدمی تب بھی وہاں چلا جائے گا. اس لیے یہ موت کی بات نہیں ہے, یہ حقیقت کی بات ہے. اس کو آپ مطلب سوچ لو کہ یہ سفر زندگی بھی آسان بنا لو, اور زندگی سے رخصت بھی آسان بنا لو. اور آپ دیکھتے جا رہے ہو کہ ایسا 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 کام ہوتا جا رہا ہے ماحول. اس لیے زندگی میں کامیاب اتنی زندگی ہے. کامیاب وہ آدمی ہے جس کی آرزو کم ہو اس کے حاصل سے. اگر حاصل نہیں زیادہ کر سکتے تو آرزو کم کر دو, سکون پا جاؤ. اگر کہیں ماں باپ زندہ مل جائیں ان کا ادب کر لو, خدمت کر لو, سکون پا جاؤ. لیکن وہ ان کی بات آپ مان نہیں سکتے, کیونکہ آپ کے مزاج ان کے مزاج میں فرق ہے. چلو اپنا مزاج توڑ دو, کہاں کی بات ہے, ماں باپ کے سامنے اپنی آرزو توڑ دو, اپنا مزاج توڑ دو, ان کا حکم مانو. یہ کیسے مانے؟ آج ان کا حکم مانو, کل تمہاری اولاد تمہارا حکم مانے گی. آج گستاخی کرو, کل تمہاری اولاد تمہاری گستاخ ہو جائے گی. اللہ اللہ, یہ نقد ہے دنیا میں بات ہوتی ہے. اس لیے ان کا کہنا مانتے چلے جاؤ, یہ عبادت ہے. باقی یہ دین کی ہم نے بات بتائی
کسی آدمی کی ذات پر اعتماد، دین اعتماد شخصیت، کوئی انسان آپ کو بولے گا یہ آئیڈیل ہے، میرے خیال میں بہت صحیح آدمی ہے، اس کے کہنے کے مطابق چل پڑو، کتابوں سے دین نہیں ملنا، دین اس کی زبان سے ملنا ہے، اس نے کہا یہ کام کر دو، آپ کر ڈال، بس یہ دین ہے۔ کسی ایک آدمی کو بدلے پہ بنا لو، کوئی پوچھے اللہ میرے کو کہ اس نے جیسے کہا آپ کی طرف آنے کے لیے میں نے اس سے پوچھا جو کچھ بتایا میں وہ کرتا، بس یہ اللہ کے تعالیٰ دین دین کا مطلب اتنا۔ باقی کتابوں سے پڑھتے جاؤ گے، کتاب کے مقابلے میں ایک اور کتاب لکھی جائے گی، تاریخ کے جھگڑے، تاریخی فیصلہ کرے۔ ہم سچی بات کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ نہیں تھے، یزید کے ساتھ نہ ہم امام علی مقام کے ساتھ تھے، ہم بعد میں آئے۔ تیرے میرا جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ بلے جھگڑا تو ہمارا نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو نے ایک کتاب پڑھ لی ہے اس میں یزید کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، ہم نے جو کتاب پڑھی اس میں امام علی مقام کی تاریخ، یا بتاؤ مطلب یہ کتاب کا جھگڑا، تیرے میرا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ کتاب والے لکھ کے چلے گئے، اس لیے مطلب یہ باتیں جو ہیں کتاب کے ساتھ چھوڑ دو حوالہ۔ دین جس سے مکمل ہوا، الجوم اکملت لکم دینکم، آج کا دین میں نے مکمل تمہارے لیے کر دیا، جو کچھ اس وقت موجود تھا وہی کافی تمہارے لیے۔ اور ایک بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے، اگر ٹیکنیکلی مشکل بات ہے، سمجھ آ جانی چاہیے کہ مسلمان ایک قرآن کے مطابق، ایک دین کے مطابق جج کیے جائیں گے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ آج کا مسلمان اللہ کے حوالے سے اتنا ہی مسلمان ہے جتنا پہلے زمانے کا مسلمان۔ اگر یہ دونوں برابر ہیں، فرائض میں برابر ہیں، نمازوں میں برابر ہیں، اللہ کے احکامات میں برابر ہیں۔ ایک دیکھو اس زمانے میں، اسلام کے اول زمانہ اور آج کے زمانے میں جو بظاہر فرق نظر آتا ہے، اگر فرق ہو تو پھر دین تو برابر نہ ہوا نا۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت اس معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود، کوئی مشکل ہو تو آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ دیکھو یہ سرکار یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اور آج آپ لوگوں کے لیے وہ بات ذات بظاہر موجود نہیں، اس لیے آپ کا ابہام جو ہے وہ کون دور کرے گا دین کے بارے میں؟ تو پھر آپ وہم میں پڑ جاتے ہو اور آپ ادھر ادھر انتشار میں آ جاتے ہو۔ ورنہ اس وقت جہاں کہیں کوئی مطلب مغالطہ لگا اور صحابہ کرام تشریف لے گئے سارے، کہ حضور پاک یہ فرما دو کہ یہ کیسا مسئلہ ہے، آپ نے کہا جوں کاٹ دو، مسئلہ حل ہو گیا۔ اب مطلب کوئی ذات ایسی نہ ہو تو پھر آپ کے مسئلے انتشار میں جاتے ہیں۔ اس لیے یہ لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی صداقت کے طور پر، ثبوت کے طور پر یہ لازمی ہے کہ ضرور اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوگا، اس واقعے کی تلاش کریں، اور جو آپ کو اس راستے پر مطلب چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ تو کسی ایسے آدمی کی تلاش جو ہے یہ ضروری ہے، اس سے پھر آپ کا مسئلہ جو ہے نا وہ تو حل بڑا مشکل ہے۔ اتنی ساری چھوٹی سی مطلب اس میں کہانی ہے۔ ہاں اور کوئی بات؟